اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ فرمائیے اپنے غلاموں کو کہ میرے غلاموں، میرے ذریعے تمہیں ہدایت ملی، دین اسلام ملا، رب کی معرفت تم حاصل کر لیے، یہ ساری میری برکتیں ہیں، میں ہی ان کا واسطہ اور ذریعہ ہوں، میں اپنے ان کاموں پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل خانہ سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے، بیان کرتے ہیں، اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ شان نزول کا مطلب یہ آیت نازل ہونے کا ریزن کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینہ المنورہ کے جو صحابہ تھے، انصاری صحابہ، یہ دیکھتے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا مصارف اخراجات بہت زیادہ ہے، آمدنی ہے ہی نہیں، خرچ بہت زیادہ ہے، آمدنی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے مہاجرین تھے فیملی کی بھی ذمہ داری، مہاجرین جو ہے وہ بھی آگے کس سے لیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے تھے، حضور سے جو مانگا جاتا حضور عطا فرما دیتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو دیکھیں یہ کہ اخراجات بہت ہے، آمدنی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ ایک اپنی میٹنگ بیٹھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیے اور کہے کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا چاہیے کہ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ کرتے ہیں، کچھ پیسہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، ہم جہنم سے آزادی حاصل کیے، جنت کے حقدار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ملی، دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں آپ کی برکت سے مل گئی۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آپ کے مصارف بہت زیادہ ہیں، آمدنی ہے ہی نہیں، تو ہم اپنے طرف سے آپ کی بارگاہ میں کچھ ہدیے کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ کچھ مال و زر لے کر آئے ہیں، اگر آپ قبول کر لیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مال پیش کیا گیا تو اس وقت یہ آیت مودت یاد کی، آیت مودت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے ذریعے جو تمہیں فائدہ ہوا ہے اس پہ میں کچھ بھی تم سے اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ مال واپس فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت مودت کے تعلق سے یہ ہے کہ اس میں کون کون داخل ہے؟ حضرت علی، فاطمۃ الزہرا، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار جتنے ہیں سب کے سب داخل ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کوئی اجرت نہیں طلب کرتا مگر کیا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، تو ایسا نہیں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ نہیں چاہتا پھر بھی کہتے کہ تم یہ کام کرو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال ہی کیا ہے؟ اگر نہیں چاہتا بات ختم ہو جاتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی، جاؤ، تم کیا دے سکتے ہو؟ اور حقیقت میں ہم غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے سکتے ہیں؟ سارے خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، ہم تو فقیر ہیں، مختار وہ ہیں، ہم محتاج ہیں، مختار وہ ہیں، ہمیں جو چاہیے ہم ان سے مانگتے ہیں، تو بھائی ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دے کہ جاؤ تو بات سمجھ میں آتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ محبوب یہ بتائیے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، لیکن مگر کے ساتھ ایک حکم آ گیا، تو کہیں یہ اجرت تو نہیں ہے؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ دیکھیے انبیاء کرام دین کے کام پہ یہ کوئی اجرت اور پیسہ وغیرہ نہیں لیتے، یہ بات سمجھ میں آئے؟ اور حقیقت میں علماء کرام بھی دین کے کام پہ کچھ نہیں لیتے، ہاں وہ اپنا وقت لگاتے، ان کی فیملی ہوتی تو ان کے لیے کچھ ہدیہ ہم عوام مل کر انہیں نذرانے کے طور پہ دے دیتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ قبول کریں گے تو ہمارے اوپر احسان ہوگا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ دے کر ہم احسان کر رہے ہیں۔ اب ایک چیز سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کچھ طلب نہیں کیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا لیکن پھر بھی تمہارے فائدے کی بات ایک اور تمہیں بتا دیتا ہوں، فائدے کی بات ایک اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔
اس لیے کہ میری اہل بیت کی محبت تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. دنیا میں بھی تمہیں ہم سے وابستہ رکھے گی، اس لیے کہ اہل بیت کا جو بھی دامن چھوڑ دے گا وہ ہلاک و تباہ ہو جائے گا. اب اس پہ دلیل کیا؟ امام ترمذی شریف کے اندر، امام حاکم المستدرک کے اندر، امام مسلم شریف کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے، مفہوم سب کا ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہے. حدیث یہ ہے کہ ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. تو آیت کا پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ تم مجھے کچھ دے بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی تم میرے غلام ہو تو تمہارے فائدے کی بات مجھ سے سن لو. وہ فائدے کی بات یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، اور جب تک محبت کرے رہو گے ان سے جڑے رہو گے، اور جب تک جڑے رہو گے تم گمراہ اور بھٹکو گے نہیں. وہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو بھٹکتا نہیں ہے. ورنہ بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے بھٹک گئے، بڑے بڑے علم والے بھٹک گئے. شیطان کم بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن بھٹک گیا. اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. تو کب کون بھٹک جائے کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور دنیا اور اخروی دونوں کامیابی چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا، ان سے محبت کرتے رہنا، اور جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے بھٹکو گے نہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ یہ اہل بیت کے ساتھ جو رہے گا وہ ڈائریکٹ کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں یہ حوض کوثر پہ ملاقات کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل بیت سے محبت کریں گے تو فائدہ ہم مسلمانوں کا، ہم غلاموں کا ہے.